الرحیم۔ آج کی اس عظیم مجلس کے صدر محترم حضرات علماء کرام، جس مقصد کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد ہوا تھا، الحمدللہ بحسن و خوبی اتفاق رائے سے وہ مقصد پورا ہوا۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو اس اجلاس میں امارت شرعیہ ہند کی طرف سے آبزرور کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے امارت شرعیہ کے قیام کا پس منظر اور مرحلہ وار اس میں جو ترقی ہوئی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے، اور اسلام کا اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تمام اسلامی احکامات پر عمل کریں۔ اسلام ان کو اس کا پابند بناتا ہے، اور قرآن یہ اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ پھر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بہت سے عائلی اور معاشرتی مسائل ایسے ہیں جن کے حل کے لیے مسلمان حاکم یا اس کے قائم مقام کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، قضا کا نظام بھی چلتا رہا، اور حکومت کی طرف سے قاضی بھی مقرر ہوتے رہے، اور یہ مسائل حل ہوتے رہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا، انگریزوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا، تو انگریزوں نے اس نظام کو ختم کر کے اپنا نظام جاری فرمایا، جس کی وجہ سے علماء امت کے اندر سخت تشویش پیدا ہوئی۔ اور سب سے پہلے حضرت مولانا محدث عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر شریعت کو منتخب کرنے کا فتویٰ جاری فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ فتویٰ جاری فرمایا بلکہ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر مقرر فرمایا، اور پھر ان کی سرپرستی میں سرحدی صوبوں میں نظام شریعت کے نفاذ کی کوشش بھی ہوئی۔ جمعیت علماء پہلے دن سے اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ حضرت مفتی ذکاوت حسین صاحب نے بتایا کہ 1921 کے اندر جو اجلاس عام ہوا، جس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، پہلی مرتبہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اس تجویز کو پیش کیا گیا، اور اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ایک سب کمیٹی بنائی جائے جو امیر شریعت کے فرائض اور اس کے اختیارات کو پیش کرے لوگوں کے سامنے، اور پھر اسی سال 1 مہینے کے بعد جو بدایوں میں جمعیت علماء کا اجلاس ہو رہا تھا، پابند بنایا گیا کہ سب کمیٹی اپنی رپورٹ اس اجلاس میں پیش کرے۔ حضرت مولانا محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوری رپورٹ تیار کی، اور بدایوں کے اس اجلاس میں وہ پورا خاکہ امارت شرعیہ کا انہوں نے پیش کیا، لیکن کوئی پیش رفت ہو نہیں سکی۔ پھر ایک خصوصی اجلاس مارچ 1922 میں بلایا گیا، جس میں یہ فیصلہ ہوا
کہ جب تک صوبوں میں امارت شرعیہ کا نظام قائم نہیں ہو جاتا تو پورے ملک کے لیے امارت شرعیہ کا نظام قائم کرنا مشکل ہے۔ صوبوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے یہاں صوبائی امیر شریعت منتخب کریں۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں صوبہ بہار آگے آیا اور وہاں کی جمعیت علماء نے امیر شریعت کا انتخاب کیا۔ جمعیت علماء کے تیسرے اجلاس میں یہ تجویز پیش ہوئی تھی اور درمیان میں ان مرحلوں سے گزر کر جب بہار میں امیر شریعت کا انتخاب ہوا تو جمعیت علماء کا جو چوتھا اجلاس ہوا اس میں جمعیت علماء بہار کو مبارکباد پیش کی گئی کہ جمعیت علماء بہار اس بات کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے امیر شریعت منتخب کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں جو امارت شرعیہ کا نظام قائم ہے، دراصل وہ بھی جمعیت علماء کا ہی نظام ہے جو اس وقت صوبائی جمعیت نے قائم کیا تھا۔ بعد میں دوسری صوبائی جمعیتوں میں یہ نظام قائم نہیں ہو سکا۔ 1940 میں یہ تجویز پیش ہوئی، پھر اس کے بعد ہر اجلاس میں یہ تجویز پیش ہوتی رہی، لیکن بالآخر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 1986 کے اندر باقاعدہ 14 صوبوں سے نمائندوں کو بلا کر کے اور اس میں محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ کا امیر شریعت کی حیثیت سے انتخاب ہوا اور حضرت فدائے ملت کا نائب امیر شریعت کے اعتبار سے انتخاب ہوا۔ پھر حضرت کے انتقال کے بعد، محدث کبیر کے انتقال کے بعد، دوسرے نائب امیر شریعت حضرت فدائے ملت ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد تیسرے نائب امیر شریعت دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب چوتھے نائب امیر شریعت ہوئے اور ان کے انتقال کے بعد اب پانچویں امیر شریعت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور گزارش کروں، جو کتابچہ آپ کی فائل میں ہے اس کو بغور پڑھیے گا اور اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہو وہ قضات کا تقرر کرے اور ان کو اختیارات دے۔ جمعیت علماء ایک طرف اگر امارت کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو دوسری طرف پہلے تو اس نے انگریز حکومت سے مطالبہ کیا 1927 کے اجلاس عام میں کہ ہمارے بہت سے شرعی مسائل ایسے ہیں جن کے لیے مسلم قاضی کی ضرورت ہے، حکومت ان مسائل کے حل کے لیے اپنی طرف سے با اختیار قاضی مقرر کرے، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے اس پر توجہ نہیں دی۔ یہ مطالبہ ہوتا رہا، پھر وقتی طور سے جب تک یہ مطالبہ منظور نہیں ہو جاتا ہے، جمعیت علماء نے یہ تجویز کی کہ کسی بھی قصبے اور شہر کے مسلمان جمع ہو کر کے کسی معتبر عالم دین کو اپنے نکاح اور طلاق کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بحیثیت قاضی مقرر کریں اور جمعیت علماء ہند سے اس کی اجازت لیں، پھر وہ قاضی مانا جائے گا اور اس کا فیصلہ شرعی فیصلہ سمجھا جائے گا۔ یہ نظام بھی جمعیت علماء نے قائم کیا اور اس کی کوشش جمعیت علماء کرتی رہی۔ تو ایک طرف تو امارت، پھر 1991 میں محاکم شرعیہ کا نظام قائم ہوا۔ 1991 میں محاکم شرعیہ کا نظام قائم ہوا جب فقہی سیمینار، دوسرا فقہی سیمینار
दारुल देवबंद के अंदर महमूद हाल में हुआ, तो उसमें महाकिम शरइया के निज़ाम को कायम करने का फ़ैसला किया गया और उसमें ये भी कहा गया कि जमीयत उलमा को ये कोशिश करते रहना चाहिए और हुकूमत से ये मुतालबा करते रहना चाहिए कि वो ऐसे मुस्लिम कादी का तकर्रुर करे जिसे अख्तियार दे, ताकि हमारे वो मसाइल जिनके हल के लिए हाकिम का मुसलमान होना ज़रूरी है वो मसला हल हो जाए। लेकिन जब तक वो मसला हल नहीं होता, महाकिम शरइया का निज़ाम कायम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से महाकिम शरइया का निज़ाम चल रहा है। एक निज़ाम दारुल क़ज़ा का है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से चल रहा है। कोई हमारे यहाँ इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ नहीं है, तरीक़ेकार में इख्तिलाफ़ है, लेकिन हमारी पहली कोशिश ये होगी कि उन इलाक़ों में और उन जगहों पर जहाँ दारुल क़ज़ा का निज़ाम कायम नहीं है, सबसे पहले हम उन जगहों पर महकमे शरइया का क़याम अमल में लाएंगे। उसके बाद वो बड़े शहर जहाँ दारुल क़ज़ा है लेकिन पूरे शहर की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो काफ़ी नहीं है, वहाँ हम दारुल क़ज़ा के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके महकमे शरइया को कायम करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हर तरह के इख्तिलाफ़ से बचने की कोशिश करेंगे। आप हज़रात दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।